بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس. آج 5 فروری ہے. 5 فروری ہر سال آتا ہے, ہر سال چلا جاتا ہے. 5 فروری کو ہم کچھ عرصے سے 1990 سے تقریباً کشمیر ڈے کے حوالے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم 5 فروری کے دن ہی اس وائس کو ریز کرتے ہیں. ہمیں پورے سال کرنا چاہیے. پورے سال ہمیں کشمیری بہن بھائیوں کے لیے, کشمیری لوگوں کے لیے وائس کو ریز کرنا چاہیے, تمام دنیا کے سامنے ریز کرنا چاہیے. جس طرح آج پوری قوم سڑکوں پر ہے, آج پوری قوم ان سے بھرپور اظہار یکجہتی کرنے کے لیے روٹوں پر نظر آ رہی ہے. ہماری حکومت بھی, ہمارے صدر صاحب بھی ایک کشمیری ریلی میں ہیں, اور تمام جو ہماری حکومتی مشینری ہے وہ ان سے بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے روڈ پر موجود ہے. اور انڈیا جس نے کشمیر پہ قبضہ کر رکھا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں وہاں سے بلائے اور کشمیروں کو ان کے وہ حقوق دے جو وہ مانگ رہے ہیں, جو ان کا رائٹ ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے جو اس وقت ہمارے بلوچستان میں, جیسا کہ ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں دوبارہ سے وہاں پہ ایک انارکی شروع ہو گئی. جو ہمارا دشمن ہے اس نے دوبارہ سے سازشیں شروع کر دیں اور ہماری فورسز پہ حملہ کرنا شروع کیا, لیکن ہمارے بہادر جوانوں نے ہم کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کے حملوں کو مسلسل ناکام بنایا اور ان کو جہنم میں پہنچایا. اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ, جب پاکستان ترقی کرتا ہے تو ہمارے دشمن ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کو پسند نہیں آتا کہ پاکستان ترقی کرے, اور اس طرح کی شرارتیں کرنا دوبارہ شروع کرتے ہیں. اس پہ ہمارے درمیان موجود ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کر رہا ہوں. نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز سے بڑی کمانڈ رکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں. بزنس مین ضرور ہیں لیکن ایک اینالسٹ بھی ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. فضل کریم دادا بھائی سر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. فضل کریم دادا بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آج 5 فروری ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, کرتے چلے آ رہے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے ڈیفینیٹلی. تو ہمیں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. دیکھیں, جب پارٹیشن ہوا تو اس وقت کشمیر جو ہے اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس رکھا, اور امیجیٹلی آفٹر پارٹیشن جو ہری سنگھ تھا, جو وہاں کا راجہ تھا, اس نے اپنی آفٹر پارٹیشن جو ہے وہ شمولیت انڈیا کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ضم کیا. جب یہ ہوا, کیونکہ یہ مسلم میجورٹی ایریا تھا, تو پھر احتجاج ہوا کہ یہ ان نے پہلے, کیونکہ طے یہ ہوا تھا جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ پاکستان کے پاس جائیں گے, اور تو اس پہ جب احتجاج ہوا تو اس کے بعد پہلی ریزولوشن آف 39, جس کو کہتے ہیں ریزولوشن 39 یو این ایس سی کی, یو این سیکورٹی کاؤنسل کی, وہ پاس ہوئی تھی. اس ریزولوشن کو 20 جنوری 1948 میں, اس کے اندر جو ہے 3 ممبرز کو بولا گیا تھا کہ یہ 3 ممبرز اس میں الیکٹ ہوں گے. ایک جو ہے وہ انڈیا سے, ایک پاکستان سے, اور ایک دونوں کا جوائنٹ مل کے ہوگا, اور یہ جو ہے اس ایشوز پہ بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں گے ان لائٹ آف یو این ریزولوشن. بٹ ہوا یہ کہ یو این ایس سی جو ہے وہ ماتحت ہوتا ہے یو این کے, تو اگر اس کی فائنڈنگز ہوتی تو وہ یو این کو اوپر ڈومینیٹ کرتی, تو لہٰذا پھر ایک ریزولوشن پاس ہوئی قریباً 3 ماہ کے بعد, جس کو ریزولوشن 47 کہتے ہیں, اپریل 21 1948. یہ ہم یو این او کی بات کر رہے ہیں, یو این ایس سی کی بات کر رہے ہیں, یو این نیشنل. اس کے اندر جو 3 ممبرز تھے جو پرانی والی میں, اس سے بڑھا کر 5 ممبر کر دیے, اور اس کا مینڈیٹ دیا گیا اس کمیشن کا کہ آپ پاکستان جائیں اور انڈیا جائیں, اور وہاں پہ جو ہے پیس اور لا اینڈ آرڈر کو تھوڑا ریسٹور کریں, اور 3 بنیادی ان نے نکات اس پہ ڈالے. نمبر 1 یہ تھا کہ یہ وہاں پہ جا کر ریسٹور کریں گے پیس کو. نمبر 2, پاکستان جو وہاں پہ فائٹنگ چل رہی تھی ان کو بولا کہ وہاں سے وہ وڈرا کریں گے, جو لوگ وہاا پہ فائٹنگ کر رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے. انڈیا کو بولا کہ اپنی آرمی کو وہاں سے سلولی پروگریسولی اس کو نیچے کریں گے, اور ایک پلیبلسائڈ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کریں گے جو کہ وہاں پہ پلیبلسائڈ کرائے گا. یہ اس میں طے ہوا, بٹ انڈیا نے اس ریزولوشن کی جس طرح اس کی عادت ہے دھجیاں اڑائیں اور اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا آن ون پریٹیکس اور دی ادر. پھر ہم آتے ہیں سملا کے ایکارڈ پہ آ جاتے ہیں, جو سملا کا ہوا تھا. سملا کے اس میں بھی جہاں پہ یہ ایل او سیز ڈکلیئر کی گئی تھی, ادھر بھی یہ طے ہوا تھا سملا ایگریمنٹ کے اندر کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے تحت یہ مسئلہ حل ہوگا. اس کے بعد آج تک انڈیا نے اس کو آن ون پریٹیکس آف دی ادر, اور میں تو اس میں کہوں گا یو این ہیز فیلڈ, یونائٹڈ نیشن ہیز فیلڈ, اور یہ سیکورٹی کاؤنسل آف یو این, کیونکہ بہت ساری ریزولوشن پاس ہوئی, میں نے تو آپ کو صرف 2 ہی بتائیں. اچھا, یہ فیل ہوئے ہیں ٹو امپلیمنٹ دیئر اون ریزولوشن.
اس کے بعد ان کی ستم ظریفی دیکھیں جو ان نے 5 اگست کو کیا 2019 میں. ان نے آرٹیکل 370 کو ابالش کر دیا اور وہاں پہ اپنا لوکل رول ڈال دیا, which is grossly against the UNSC resolution and UN resolution. اور اس کے اوپر UN resolution سیکرٹری جنرل نے صرف 8 اگست کو ایک بیان دیا کہ جو ہماری ریزولوشن پاس ہوتی ہیں وہ ہمارے ممبر سٹیٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوتی ہے. بٹ بائنڈنگ ہوتی تو ہے, بٹ بائنڈنگ کرائے گا کون؟ یہ کہہ کر وہ فیل ہو گیا. اب آپ انڈیا کا رول دیکھیں کہ اس نے کیا کیا اس دوران پورے وقت کشمیر میں. ایک ہم نے ایک ڈوزیئر بنا, ایک 4 شیٹ وائٹ پیپر ایشو کیا تھا. انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں اب تک انڈیا نے 3432 وار کرائمز کیے ہیں, جس کے اندر 1128 پیپل بک ہوئے. ان کا ایک انڈین آرمی کا میجر جنرل ریٹائر بھی اس کے اندر بک ہوا ہے اس وار کرائم کے اندر, جو ہم نے پرچہ دیا ہے UN کے اندر. 25,000 ان نے پیلٹ گن کی انجریاں کی ہیں راجہ صاحب. اس کے علاوہ 96 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہیں ان نے. 11,250 عورتوں کا ریپ کیا اب تک. 10,800 orphan کیے ہیں اور 23,000 ودوا. یہ ہے آپ کا انڈیا, یہ ہے اس کی بربریت کا فیس. انڈیا از اے فیس آف انٹرنیشنل ٹیررزم. اگر کوئی واحد ممالک ہے, روگ نیشن, فیشسٹ نیشن اس دنیا میں اگر کوئی ہے جس کی مثال ڈھونڈے نہ ملے تو وہ اس وقت انڈیا ہے, جس نے سنس انسیپشن, سنس انڈیپینڈنس, اس نے کبھی بھی پیس کو پرکھنے کا موقع نہیں دیا. اور یہی وجہ ہے جب ہماری ریزولوشن کو ہم انووک کرنے جاتے تھے, ملٹیپل ٹائم ہم UN سیکیورٹی کاؤنسلز گئے, UN گئے, نہیں مانا, تو پھر اسی خطے, اسی ایشو کے اوپر ہماری 2 بڑی وار ہوئی ہیں اور ایک لمیٹڈ کارگل کی وار ہوئی. سر اس پہ ابھی ہم بات کریں گے کیا وجہ ہے ابھی تک OIC کیا کر رہی ہے, UN کیا کر رہا ہے, ویسٹرن کنٹریز کیا کر رہے ہیں. ہمارے درمیان ایک اور پینلسٹ موجود ہیں, میجر فواد صدیقی صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ ڈیفینس اینالسٹ ہیں. جیسے کہ فضل صاحب نے کہا کہ 1948 سے لے کے اب تک کتنی ریزولوشنز UN کونسل میں پاس ہو چکی ہیں, لیکن ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے انیس صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ایک تو دیکھیے آپ کی بات بالکل وجہ ہے عمل. UN آپ کی جو UN کا بیک گراؤنڈ ہے اس کی بنانے کا, وہ یہی تھا کہ جی کہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, فرسٹ وار کے بعد ایک لیگ آف نیشن ہوا, اس کے بعد سیکنڈ وار کے بعد ہم نے یہ UN یونائٹڈ نیشنز کا فورم دیکھا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو کانفلکٹ ہیں دنیا میں اس کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے جو وہ حل کیا جائے. کیونکہ جنگ تو یہ تاریخ نے ہمیں بتا دیا کہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن دیکھیے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, اور کشمیر میں کو لے کر UN میں اگر وہ وہاں اس کی سنوائی نہیں ہوتی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کشمیر کو نہ حل کرنے میں ہماری جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا بہت بڑا انٹرسٹ موجود ہے. اور آپ جس طرح مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں اس کو اکنامکلی, اس کو اسٹریٹجکلی یہ وہی ممالک چلا رہے ہیں کہ جن کا انٹرسٹ جو ہے وہ کشمیر کے سلوشن نہ ہونے میں موجود ہے. لیکن دیکھیے آپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سالو نہ ہو. جی بالکل وجہ بات ہے آپ کی, میں بالکل اسی طرح بات کر رہا ہوں. لیکن دیکھیے راج صاحب, میں آپ کو جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, کشمیر کا ڈسپیوٹ لے کر گیا کون؟ انڈیا خود. جس طرح نہرو صاحب خود کشمیری پنڈت تھے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جی اب ہمیں شاید یہ جو 1948 کی وار, ہم نے پہلی وار جو پاکستان انڈیا کے درمیان ہوئی کشمیر کی وجہ سے ہوئی, اور اس میں ہم نے تو ان کے بہت سارے جو شہر ہیں کشمیر کے جو اللیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, سری نگر تک تو ہماری فورسز جو ہیں وہ پہنچ چکی تھی. نہرو صاحب کی حکومت جو ہے وہ ہی اس مسئلے کو لے کر UN میں گئی, اور یہ جو سیز فائر کا جو اعلان ہوا, جو آج آپ لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا لائن آف سیز فائر, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے بعد معرض وجود میں آئیں. لیکن دیکھیے اس کے بعد جو سملا اکارڈ جس کی بات دادا بھائی صاحب نے کی, اس میں ایک شک بڑی مزیدار ہے جس کو لے کے آج انڈیا جو ہے وہ UN ریزولوشنز کو کشمیر کے معاملے میں ماننے سے انکاری ہے. اور وہ جو شک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی مسائل ہوئے وہ بائی لیٹرلی حل کیے جائیں گے.
اب انڈیا اس شک کو لے کر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اب تو وہ جو کشمیر کا بھی مسئلہ ہے وہ ہمارا آپس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, اس کو یو این فورم پہ جو پرانے ریزولوشن تھے وہ نل انوالڈ ہو گئے. ہمارا انسٹانس یہ ہے کہ ہم نے یہ جو شک ڈالی سملا اکارڈ میں, یہ وہ مسائل ہیں کہ جو اس کے بعد اگر ہوئے ان کو حل کرنے کے لیے ہم اپنا فورم استعمال کریں گے, اور اگر ضرورت پڑی تو کسی بھی تھرڈ پارٹی کو ہم بیچ میں ایز اے لے کر آئیں گے. اور جو کشمیر ہے کیونکہ یہ اس ایکارڈ سے پہلے کا ڈسپیوٹ ہے تو ہم اسی ریزولوشنز پہ چلیں گے جو کہ یو این نے ہمیں دی ہیں. دیکھیے جس طرح آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, اس وقت دنیا یونی پولر ورلڈ سے بائی پولر ورلڈ کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. اور اب جو ورلڈ پاورز ہیں ان کو ون آف دا ریزن تو ملٹری مائٹ ہو سکتی ہے, لیکن جو بہت بڑا ریزن ہے ورلڈ پاور بننے کا وہ ہے اکنامک. معاشی طور پہ جو ملک طاقتور ہوگا وہ فیوچر میں دنیا کی عالمی طاقت کی باغ دوڑ سنبھالے گا. ٹھیک ہے میجر فواز, ہم آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے, 5 فروری کے حوالے سے, جس پہ ہمارے دونوں پینلسٹ نے بڑی زبردست گفتگو کی. اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا صوبہ بلوچستان, ایک مرتبہ پھر وہاں پہ ہمارے دشمن انڈیا آف کورس ہمارا دشمن ہے, اس نے وہاں پہ تمام تر سازشیں اور کوششیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے شروع کر دی اور ہماری فورسز پہ حملہ کرنا شروع کر دی. لیکن ہمارے جوانوں کو شاباش, ہماری بہادر فوج نے جس طرح ان کا خلا کمر کیا, ان کو جہنم میں پہنچایا, ہم کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ, جب بھی پاکستان فلورش کرتا ہے فضل بھائی, تو ہمارے جو دشمن انڈیا کو ہماری کامیابیاں ہضم نہیں ہوتی اور وہ اس طریقے سے انارکی پھیلانا اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں شروع کر دیتا ہے. پارٹیشن انڈیا کا ایک نیگیٹو رول رہا ہے اس پورے خطے میں. اور جو آپ کا یہ پرٹیکولر سوال ہے, میں اس کو تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں. جب یہ افغانستان وار ہوئی تھی, جب یہ امریکہ آیا تھا اور کارزائی حکومت, تو آپ دیکھیں کہ انڈیا نے وہاں 5 اپنے مشنز کھولے. وہ 5 مشنز وہاں پہ انڈین 3000 لوگ بھی نہیں ہیں, اور 5000 انہوں نے وہاں پہ 5 اپنے مشن کھولے. اور جبکہ امریکہ میں 45 لاکھ کا ڈائسپورا ہے اور ادھر ٹوٹل 6 مشن ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ وہاں سے یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں, وہاں سے یہ پاکستان کے سوئل پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پلان کریں. ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پلان بھی کی اور کیری آؤٹ بھی ان نے کی. آپ دیکھیں گردوارہ بلاسٹ, لاہور بلاسٹ, کلبھوشن یادو کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ, یہ کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں؟ سب ان نے آیا کیا کہ یہ وہاں سے بیٹھ کے ہو رہا تھا. بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو 22 بلین ان نے فنڈ کیا ہے انڈین روپیز اوور دیز 20 ایئرز. بی ایل اے کی لیڈرشپ سے یہ ملتے ہیں آف کورس. تو یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارا انڈیا کا جو پلاننگ تھی وہ اگینسٹ پاکستان سینٹرک تھی. اور اب تو پکڑے بھی گئے. یہ کلبھوشن یادو کی سٹیٹمنٹ از کنکلوسیو سٹیٹمنٹ جی. پھر کبھی ابھی نندن آ جاتا ہے, پھر سبھی نندن آ جاتے ہیں. تو دے آر کنٹینیوسلی ٹرائنگ ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان. یہ تو ہماری بریو آرم فورسز ہیں. ایسے ہمارے ملک میں مائیں جو ایسے بچے دیتی ہیں جو اس ملک کے لیے اپنی جان دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. اور شہادت تو ہمارے لیے ایک جیسے کہتے ہیں ایک عظیم رتبہ ہے جس کی ہم سب خواہش رکھتے ہیں. ورنہ انڈیا نے تو آپ دیکھیں نا, آپ کوڈ میں اس کا انڈیا کا کیا کام تھا, جسٹ ٹو ڈی اسٹیبلائز. ابھی 2 ورلڈ پاورز کی جیسے سر نے کہا اسٹرگل چل رہی ہے, چائنا اور امریکہ. تو اب یہ 1 روڈ 1 بیلٹ جو ہم بنا رہے تھے, یہ پورا خطہ ایک ہو رہا تھا ترقی کے لیے, تو یہ جا کر کوڈ سے ملا ہے تاکہ لداخ میں ان کو چھیڑیں. اور آپ دیکھیں وہاں پہ ان نے اسکرمشز پھر شروع کر دیا. تو انڈیا تو ایک نوٹڈ جسے روگ سٹیٹ ہوتا ہے نا, ٹیررسٹ اسپانسرنگ کنٹری جسے آپ کہتے ہیں, تو وہ صحیح معنوں میں وہ انڈیا ہے جس کا مین فوکس ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا. وہ پاکستان کے وجود کو آپ ان کے دیکھیں نا, ہارڈ لائنرز کو, وہ پاکستان کے وجود کو, جس میں جاوید جبار صاحب بھی گئے ہوئے تھے وہ ایک ڈائلاگ میں, وہ پاکستان کے وجود کو چیلنج کرتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے, ان کا ایک فیشسٹ مائنڈ ہے, اور یہ ان کی ایک پالیسی ہے جو یہ لے کر چلتے ہیں ہمیشہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے. میجر فواد صاحب, جیسے کہ فضل بھائی نے کہا کہ ان کی کوشش شروع دن سے یہی رہی ہے, اور جیسا کہ کہا کلبھوشن یادو آیا تھا, کبھی ابھینندن آیا تھا, کبھی کوئی آیا تھا. الحمدللہ کہ ہماری آرم فورسز الحمدللہ منہ کی کھانی پڑتی ہے انڈیا کو ہمیشہ سے, اور منہ کی ہی کھائے گا. تو کیا وجہ, اس کو کیوں نہیں ہضم ہوتی پاکستان کی کامیابی؟ دیکھیے بالکل وجہ بات ہے.
ایک تو میں آپ کو جس طرح آپ ماشاءاللہ جس پہ آپ کا بڑا وہ پروگرامز بھی 2-3 ہوئے، یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے جو کہ انڈیا میں موجود ہے مودی سرکار کی، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ آر ایس ایس ہے، جس پہ ہم نے ہمیشہ بات کی، اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے اکھنڈ بھارت. اچھا. اکھنڈ بھارت مینس کہ جو ہسٹوریکلی مہا بھارت والا جو کانسیپٹ تھا کہ جس میں یہ تمام، میں اگر آپ کو ایک برڈ آئی ویو دوں کہ 7 ممالک شامل ہیں اس میں، تو وہ اس کا کانسیپٹ یہ موجود ہے کہ ہم جتنے جو ٹکڑے ہم سے بکھر گئے، ہم سے بچھڑ گئے، ہم اس کو واپس لے کر آئیں. ٹھیک ہے میجر فواد صاحب، میں آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کرتا ہوں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز نے، جو سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ہم بات کر رہے تھے، ہم نے کشمیر کے بارے بات کی، اس وقت ہم بات کریں جو بلوچستان میں اس وقت انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، لیکن الحمدللہ ہمارے بہادر جوانوں نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنایا. تو ہمارے مہمانوں سے ہم نے یہ سوال کیا، جب بھی پاکستان فلورش کرتا ہے، انڈیا اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک اس کے بہت ہیجمونک ڈیزائن ہیں اس پورے ریجن کے اندر، اور وہ ہمیشہ یہ فیل کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس کا اسٹمبلنگ بلاک ہے. پاکستان اس کو پورے ریجن میں کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیتا. اس لیے جس موقع پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر باہر جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشن جاتے ہیں، جیسے اب چائنا جا رہے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کبھی جی سر پلیز کیری آن. آپ کی آواز نہیں آ رہی بریگیڈیئر حارث نواز. ہلو جی سر آ رہی ہے. تو کبھی پٹھان کوٹ کا انسیڈنٹ کر دیتے ہیں، کبھی اڑی کا کر دیتے ہیں، کبھی پلوامہ کر دیتے ہیں. جب بھی ہمارے پرائم منسٹر یا یونائٹڈ نیشن جا رہے ہوں یا باہر جا رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے چائنا کا دورہ تھا، بڑا اہم ہے سی پیک کے حساب سے، اس لیے انہوں نے اس مہینے میں اتنی پرابلم کریٹ کی ہے کہ چائنا کہ جی پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر رہی ہیں. یہ ان کا ڈیزائن ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کو اکنامیکلی اور اسٹریٹجیکلی کنٹین کیا جائے، رائٹ، اور اس کے لیے پراکسی جو ہے وہ انڈیا کو استعمال کرتے ہیں. انڈیا کی وجہ سے انڈیا ہی کو اس نے انہوں آگے کیا ہے پاکستان میں کہ بلوچستان میں انریسٹ کرو، بلوچستان کے حالات خراب کرو، تاکہ کسی حساب سے بھی سی پیک نہ بن سکے. کیونکہ سی پیک بن گیا تو پاکستان بھی ترقی کرے گا، چائنا کو ایک بہت بڑا راستہ مل جائے گا مڈل ایسٹ میں جانے کا. اگر وہ جاتے ہیں دوسری سے سمندر کے راستے سے، تو ان کو وہاں پر سب سے پہلے آتا ہے عریبین سی، پھر آتا ہے انڈین اوشن، پھر آتا ہے ملاکا اسٹریٹ، پھر آتا ہے ساؤتھ چائنا سی، پھر جاتے ہیں ان کو 2 مہینے مطلب 8 ہفتے لگتے ہیں. یہاں پر ان کو ٹوٹل لگتے ہیں 1 ہفتہ یا 10 دن کے اندر وہ کاشغر سے لے کے گوادر پہنچ جاتے ہیں. یہ وجہ جو امریکہ کو پرابلم ہے، اور یہ اس کو انڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کو اب یہ اسی لیے پاکستان اتنا شور مچاتا رہا کہ جی افغانستان میں حالات اسٹیبل کرے، ان کی گورنمنٹ کو مستحکم کریں، ان کو فائنینشیل سپورٹ کریں. جب حکومت مستحکم ہوتی ہے تو آپ اس پورے افغانستان میں طالبان کا ریٹ قائم ہوگی. جب ریٹ قائم ہوگی تو پھر وہ دہشت گردوں کو نکال بھی سکیں گے، ان کو روک بھی سکیں گے، اور تاکہ دنیا کو شکایت نہ ہو جس طرح انہوں نے کہا جی ہماری سرزمین اب ہم کسی کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں. اچھا سر، جو سی پیک پہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کام تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے، تقریباً رک گیا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ساری چیزیں ہیں، جس طرح ان کے انجینئرز پہ بھی حملہ ہوا، پرائم منسٹر اب گئے وہاں پہ بات چیت کرنے. دیکھیں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو آئی ہوپ یہ ابھی ریلائز کر لی ہے حکومت نے، کہ یہ جو بیوروکریٹک باٹل نیکس ہے نا، یہ سب سے بڑا اریٹیٹنگ ہے چائنیز کے لیے بھی. یہ اتنا بڑا مافیا ہمارے ملک کے اندر ہے کہ ناٹ ریلائزنگ کہ سی پیک کا منصوبہ ہے جس کو کسی حالت میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. پروسیجر ایسے لگا دیے گئے ہیں کہ اس سے لیٹ ہوتا ہے. ایکچولی میں آئی فیل کہ عمران خان کو چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ 1 ونڈو آپریشن کریں. اگر ایک پروجیکٹ آتا ہے، ایک کوئی پلان آتا ہے، اس کو 1 ہفتے میں کلیئر ہونے، جو 2 ہفتے لگا لیں، ساری چیزیں ختم کریں اور اس کو امیڈیٹ پروسیڈ کریں. اس کے لیے جہاں بھی ویور چاہیے وہ دیں، تاکہ یہ چائنیز بلیو کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی کام ختم ہو. ہمارے ملک میں پرابلم ہے کہ آپ سڑک بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک کلومیٹر کی سڑک کو 2 مہینے لگ جاتے ہیں، اور وہ بھی دن کے وقت کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری پلاننگ ہے. آپ اگر یہی 8 گھنٹے کے 3 لیبر لگائیں تو جو کام آپ نے 1 مہینے میں کرنا ہے وہ آپ 1 ہفتے میں کر لیں گے. تو یہی میرے خیال میں ابھی وہ چائنیز تھوڑے سے ناراض بھی تھے. میں پرسنلی فیل کہ چائنیز دیور اپسیٹ کہ سلو پروگریس آف سی پیک.
اور اس لیے پرائم منسٹر گئے بھی ہیں وہاں، بظاہر ان کے اپنے مسائل بھی، اکنامک پرابلم نہیں ہے پاکستان کے، پلس اب انہوں نے معاہدے بھی سائن کیے جس سے یہ ہوگا کہ کم از کم اب پوری فل سپیڈ سے سی پیک چلے گا. یہ جتنا مرضی دہشت گردی کرتے رہے، ہمارا کام ہے سی پیک کو کنٹینیو کرنا، دہشت گردی کو کنٹرول کرنا، ملک کو اسٹیبلائز کرنا اور اپنا کام کریں. جس دن سی پیک بن گیا آپ یقین کریں پاکستان دنیا میں ایسے ابھرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی مسلح بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے. اگر اکنامک ترقی کر لیں گے تو ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے قرضے سے نکل جائیں گے، ان کی مرضی کے فیصلے جو کرنے پڑتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ ڈیزائن ہونا چاہیے. جو امید ہے کہ یہ گورنمنٹ اب کرے گی، جب چائنا سے گئے ہیں بہت بڑا سبق سیکھیں گے، ڈیلیگیشن لے کر گئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ پروجیکٹ کیسے چلانے ہیں، ایگریجنس کو کیسے کرنا ہے، آپ نے انفراسٹرکچر کیسے ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ اب یہ مین سیکنڈ فیز اور تھرڈ فیز جو ہے نا یہ اسپیشل اکنامک زونز کے لیے وہ کس اسپیڈ پہ بنانے ہیں، اس سے لوگوں کی جاب اپرچونٹی ملیں گی. ہماری بلوچستان کی جو پرابلم ہے وہ سوشو اکنامک پرابلم. آج ہم وہاں ان کو ایک پیکج دیں، لوگوں کو روزگار مل جائے تو آدھے سے زیادہ جو بیچارے غربت کی وجہ سے را کے ہاتھ میں یا دوسرے بی ایل اے کے ہاتھ میں کھیل جاتے ہیں وہ نہیں کھیلیں گے، وہ اپنے بچوں کو دیش کے حلال کھلائیں گے اور سکون زندگی گزاریں گے اور ٹیررزم کو اوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر حریص نواز، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ آپ کا. اب میجر فواد صاحب، جیسے کہ بریگیڈیئر حارث نواز نے کہا کہ یہ سی پیک جو ہے ہمارے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ضرور بنے گا. انڈیا چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی بلوچستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کرے، اور جس دن یہ بن گیا انشاءاللہ پاکستان ایشین ٹائگر بنے گا انشاءاللہ. دیکھیے راج صاحب، سی پیک کا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے اکنامکلی اور اسٹریٹجیکلی یہ گیم چینجر ہے، اور انشاءاللہ سی پیک از ہیئر ٹو اسٹے. دیکھیے اس کی گارنٹی گورنمنٹ کے علاوہ آرم فورسز نے لی ہے، اور آرم فورسز اس چیز کو سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے ایڈیشنل فورسز ریز کی ہیں صرف اسپیسیفک ٹو سی پیک پروجیکٹ. دیکھیے سی پیک ایک اور تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے فار چائنا آلسو، کہ سی پیک از دا پائلٹ پروجیکٹ آف ون بیلٹ ون روڈ. اگر یہ میٹرلائز ہو جاتا ہے تو جو ون بیلٹ ون روڈ کا کانسیپٹ ہے، یورپ کی رسائی، مڈل ایسٹ کی رسائی، اور یہ جو اسٹرنگ آف پرلز ہیں جن کو یہ پورٹس کا نام دیتے ہیں، جس میں گوادر ہماری بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن پہ موجود ہے، یہ میٹرلائز ضرور ہوگی. ایک قسم کے لیے میں آپ کو دیکھوں جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بات کی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنیز تھوڑے سے ہم سے نالاں ہیں کہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. دیٹ واز دا ریزن کہ ہم نے سی پیک اتھارٹی کا قیام کیا، کہ وہ اتھارٹی ہم ایک فورم عمل میں لائی کہ جہاں جو بھی باٹل نیکس ہیں، ہچز ہیں، اور جہاں کوئی پرابلمز ہیں وہ ایک ہی فورم پہ اس کو حل کر کے جو بیریئر آ رہے ہیں اس کو سالو کیا جائے، سولوشن ہو، اور وہ انشاءاللہ ہو بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے بات وہی ہے کہ جی سی پیک کا جو پروگریس ہے وہ بلوچستان میں سیکیورٹی انوائرمنٹ کے ساتھ منسلک ہے، جس طرح میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا، اور اسی طرح افغانستان کے اندر جو انٹرنل پیس ہے وہ بھی سی پیک کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک ہے میجر فواد، ہم آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بریگیڈیئر حارث نواز سے. میں فضل دادا بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے انڈیا کی کچھ اسٹیٹس میں ابھی الیکشن ہونے والے، یو پی میں، پنجاب میں، تو ہوتا ہے کہ جب بھی وہاں پہ کچھ الیکشنز کا سما ہوتا ہے تو وہ مودی سرکار جو کچھ نہ کچھ پڑاخہ پھوڑ دیتی ہے پاکستان میں، کچھ اس طرح کے انارکی پھیلا دیتی ہے جس سے ان کو کریڈٹ مل جائے، اور وہ ان کی تو ریٹنگ اسی سے بنتی ہے کہ پاکستان کے خلاف کچھ کیا جائے. تو ابھی بھی وہ کچھ اس طرح کا کوئی فالس آپریشن، کوئی جھوٹا موٹا آپریشن ابھی نندن کو بھیج سکتے ہیں، کسی کو بھیج سکتے ہیں، اور بھیجیں گے تو انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے. ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ خالی ابھی نہیں سبھی نندن آ جائیں، بیکاز آور ٹی از ویری فینٹاسٹک فار دیم. دیکھیں بات ایسی ہے کہ مودی سرکار نے جو ہے نا، جیسے سر نے بھی بتایا کہ یہ جو ہے ہندوتوا آر ایس ایس پالیسی کو لے کر چلنے والے لوگ، ایکسٹریمسٹ لوگ، یہ ہیو میزریبلی فیلڈ ان دیئر لوکل گورننس آلسو. آپ انڈیا کا خالی کووڈ کی مینجمنٹ دیکھ لیں، 3 لاکھ لوگ مر رہے تھے، یہ اس کو بھی مینج نہیں کر سکے. تو ان کو ووٹ لینے کے لیے ایک ہی ان کے پاس مدعا ہوتا ہے، اینٹی پاکستان.
ہم نے پاکستان کو یہ کر دیا, ہم نے پاکستان اسی کو سے وہ ان کی کر ریٹنگ دیا, بنتی ہے. اسی سے ان کی ریٹنگ بنتی ہے, اسی سے وہ اپنا ووٹ بینک, وہ اپنی روٹی اس پہ بیچتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ایک پائلٹ جو یہاں پہ آ کر اپنی کنفیشن دے کر گیا, اس کو آپ وہاں پہ ایوارڈ دے رہے ہیں, کس بات کا؟ آئی تھنک اس کو ایوارڈ جو دیا وہ سب سے مہنگی چائے پینے کا دیا دنیا میں, کہ اتنا ملٹی ملین ڈالر کا جہاز بھول گرا. کے بھی نہیں آئے گا وہ. تو اس کو کہنے خواب کی میں ہی بات یہ کہ پاکستان وہ تو آتا ہے اس میں. اینٹی پاکستان وہاں پہ نیریٹو بکتا ہے, اور خاص طور پہ یہ حکومت کا تو منشور ہی ہے. تو ابھی یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ یہی بیچیں گے ان کے پاس. اور ہے کہ پرفارمنس وائز تو دے ہیو فیلڈ, دے ہیو میزریبلی فیلڈ. جو ایک کووڈ کو نہیں مینج کر سکے تو وہ اور کیا مینج کرے. ان کا جو سٹاک کا کریش ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا تھا, یہ اسی مودی سرکار کے اس میں ہوا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ آپ کا نیریٹو تو یہی ہے اینٹی پاکستان, جس پہ کیپٹلائز کریں گے اپنے یہ جو ریسنٹ الیکشنز آ رہے ہیں. اور اگر کوئی فالس آپریشن کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے فالس آپریشن کرنے کی اب ان میں نہ ہمت ہے نہ جرت ہے. جب تک ہمارے پاس وی ہیو اے بریو آرم فورسز, میرا نہیں خیال ہے ان کو سبق ٹھیک ٹھاک مل گیا, اب وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. میجر فواد, میں آپ سے اس بات کو کیری آن کرتا ہوں, جیسے انہوں نے کہا کہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے اور وہ ہر وقت صرف ان کی ریٹنگ اسی سے ہی بنتی ہے کہ اینٹی پاکستان, ان کا منجن اسی پہ بیچتے ہیں, وہ اپنا چورن بیچتے ہیں پاکستان کے خلاف, جب ہی جا کے ان کو ووٹ پڑتے ہیں. جی بالکل وجہ بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے اس فالس آپریشن ہے یا فالس پرابلمس کے جو بھی وہاں ہم بات کریں, اس کے بارے میں تو ہمارے فارن آفس نے آفیشیل طور پہ بیان دے دیا ہے کہ ان قریب اسی الیکشنز کی مدد رکھتے ہوئے کوئی بھی جو ہے وہ فالس آپریشن انڈیا پلان کر سکتا ہے. تو جب آفیشیل بیان آ گیا ہمارے فارن آفس کا, تو وہ تو اب دنیا شاید یہ باور کرے کہ یہاں کوئی اگر ہوا تو وہ اسی زمرے میں آئے گا. لیکن دیکھیے میں پرسنلی مودی سرکار کا بہت زیادہ فین ہوں اس معاملے میں کہ وہ سرکار آئی ہے کہ جو انڈیا کی تباہی کا باعث بنے گی. جو انٹرنل کانفلکٹ انڈیا میں موجود ہیں, چاہے وہ کشمیر تو ہم بات کرتے ہیں, ناگالینڈ ہے, آسام ہے, تامل ناڈو ہے, سینٹرل انڈیا میں جو پرابلمز آ رہی ہیں, جو کرسچنز کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے, جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسٹ پنجاب میں آپ دیکھیے سکھوں نے تو ریفرینڈم کرا دیا باہر کہ جی آپ ہم اپنا ملک چاہتے ہیں. جو ان کی نچلی ذات کے لوگوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ وہاں پرومننٹ نصیر الدین شاہ جیسے ایکٹرز اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, جن کو ہم کبھی لبرل سمجھتے تھے, کہ جس نہج پہ مسلمانوں کو انڈیا میں لے کر جایا جا رہا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ پھر ریٹیلیٹ کریں اپنی سروائیول کے لیے. تو ایک قسم کا یہ اشارہ ہے سول وار کی طرف, انارکی کی طرف. تو وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اسی ساکھ کو بچانے کے لیے جو یہ حکومت ہے یہ مس ایڈونچر کرتی ہی رہتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اس قسم کا مس ایڈونچر جو ہے وہ کشمیر ایل او سی کے علاقے میں ہو. لیکن دیکھیے یہ اسی کا شاخ خلاصہ ہے کہ جو ہمارے بلوچستان میں اس وقت پرابلم ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے میں ایک ساتھ یہ بھی بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ افغانستان سے ہے یا ایران کی طرف سے ان کو مدد آتی ہے, دیٹ از دا ریزن کہ پاکستان دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ آپ طالبان گورنمنٹ کو اکنامکلی سپورٹ کریں, اور اس لیے سپورٹ کریں کہ ان کی جو گورننس کا لیول ہے وہ پوری افغانستان پہ موجود ہو. اس وقت تو طالبان سوائے غربت کے اور وہاں جو معاشی بدحالی ہے, وہاں جو بحران آیا ہوا ہے, اس کو لڑنے کے علاوہ تو وہ ابھی کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. تو اگر ہم ان پہ یہ چیز ڈال دیں کہ جی آپ جو ہیں وہ بارڈرز کو بھی دیکھیں تو شاید ان کے لیے اس وقت یہ مشکل سر. جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ طالبان اس وقت جو ان کے اوپر فائنینشلی بڑے کرائسس ہیں. ابھی یو ایس اے نے 9 بلین جو فریز کیے تھے میرے خیال ہے وہ ریلیز کر دیے ہیں. نہیں وہ ریلیز نہیں کیے. جیسے ہم آپ کے پہلے بھی پروگرام میں کہتے آتے تھے کہ سب سے زیادہ ان کو پرابلم اس وقت فائنینشیل پرابلم ہے, اور $9 بلین کے آپ نے ان کے اکاؤنٹس بھی فریز کیے ہیں, اور آپ ان کے وہاں کوئی منی ٹرانزیکشن بھی نہیں ہونے دے رہے. تو پاکستان نے اس کو ملٹی فورمز پہ ریز کیا اور سکسیزفلی ریز کیا. تو ابھی امریکہ نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہیں ان کو آپ پیسہ تھرو امریکہ ٹرانسفر
ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली टू एनी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, बट जो उनके इदारे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड्स के जो वहाँ पे ऑपरेटिव हैं, उनको आप अमेरिका के थ्रू वो फंड उतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये परसों अमेरिकन सदर ने अपना बयान जारी किया इस पर। अच्छा, एक बात हम कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर विजिट टू चाइना के हवाले से। इमरान खान साहब जो है वहाँ पे क्या ओलंपिक मैच देखने गए हुए हैं? देखिए सबसे पहले तो पर्पस ऑफ विजिट क्या है? देखिए सबसे पहले तो एक हमारा टाइम टेस्टेड एलाय है, हमारे बहुत अच्छा दोस्त है, तो हमने उनको सपोर्ट करने गए जहाँ पे दूसरे ममालिक ने बाइकआउट किया, तो हमने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि हम आपके साथ हैं और हम आपके इसमें शरीक हैं विंटर ओलंपिक में। दूसरा, पाकिस्तान की थोड़ी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के लिए भी गए हैं। कोई 3 बिलियन का लोन है जो सेफ प्रोजेक्ट के थ्रू ये चाइना से डिमांड करेंगे, रखेंगे कि 3 बिलियन जो है वो दिया जाए पाकिस्तान को। सेफ प्रोग्राम के तहत 4 बिलियन पहले भी पाकिस्तान ले जा चुका है, टोटल 11.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी और फिर ये 4 बिलियन सैक की इसकी थी सेफ की, जिस पर हम इनको अभी तक कोई 24 बिलियन का इंटरेस्ट भी दे चुके हैं। तो अभी मजीद 3 बिलियन का हम उनसे एक शॉर्ट टर्म ये सेफ प्रोग्राम के तहत फंड की भी डिमांड करेंगे। बिल्कुल, बिसाइड्स ये जो हमारा सीपैक की रफ्तार को तेज़ करना चीज़ें और नए एग्रीमेंट्स जो अभी साइन हो रही चीज़ें, उस हवाले से उनके खदशात को दूर करना जो वो थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस। अच्छी उम्मीदें हैं जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, फौज सिद्दीकी साहब, जैसे कि अभी ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने भी कहा, फजल दादा भाई ने कहा कि जहां अगर चाइना की अहमियत है पाकिस्तान के लिए, तो यकीनन पाकिस्तान की भी बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, अहमियत है इस पूरे खत्ते के लिए, स्पेशली चाइना के लिए। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा माफ़ी चाहता हूँ, ये बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका इदराक सवाए पाकिस्तान को माजी में तमाम आलमी ताकतों को था। अब देखिए यही बात, जिस तरह मैं एक मिसाल लेता हूँ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उस शेर की कि जिसमें पाकिस्तान की अहमियत को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली उजागर किया गया है, वो यही है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके तपा खाके काशर। अगर आप ये सीपैक देखिए तो सीपैक एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे काम कर रहा है कि जो जिसका मैं अगर दूसरी मानों में मतलब बताऊं कि पाकिस्तान लोकेशन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और जिस तरह हारिस साहब ने बात की थी कि जो सी के जरिए जो टाइम कंज्यूमिंग ट्रेड होती थी वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। दो तरफा चीज़ है। देखिए, पाकिस्तान को भी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं उस तक रसाई जो है वो मुमकिन अब होती नज़र आ रही है। इसके दो रास्ते हैं। एक तो काशगर का, जिस तरह हम सीपैक की बात कर रहे हैं, सीपैक के ही ज़िमनी रास्ता वाखान कॉरिडोर है। अब वाखान कॉरिडोर इज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। अब ये वाखान कॉरिडोर अगर वहाँ स्टेबलाइजेशन हो जाती है और हम इसको एक्सेस कर पाते हैं तो हमें चीन के अलावा डायरेक्ट एक्सेस होगा हम सेंट्रल एशियन मुस्लिम कंट्रीज पे। तो हम वो जो बायलैटरल ट्रेड है हम शायद वो कर पाएंगे बाय रोड और बाकी सारी चीज़ों पे। लेकिन देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को अब अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी अहमियत का एहसास हो रहा है और हो गया है, और इसी अहमियत का फ़ायदा उठाते हुए वो हमारा जो सीपैक का एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है उसको इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह। फजल दादा भाई, मैं आज कश्मीर डे भी है और हमने बात की बलूचिस्तान के हवाले से भी, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके हवाले से क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के दुश्मनों को, ज़रा क्यों बाज रहे हैं? 70 साल से तो कोशिशें करते आ रहे हैं और अपने मुंह की खा रहे हैं। इंशाल्लाह भी आगे भी मुंह की खाएंगे। ये वो कौम है, ये ऐसी सीसा पिलाई दीवार है जिसने जंग में अपने पेट पे भी बेल्टें बांध के, इनके ख्वाब हमेशा चाय पीने के होते हैं। पहले लाहौर जिमखाना पीने का था, फिर अभी रिसेंटली पी कर गए। बुरी नज़र से नहीं देखना, हम इतनी ज़र्ब लगाएंगे कि तुम्हारी पुश्तें जो हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर जी, सकती। मेजर फवाद साहब, क्या मैसेज देंगे दुश्मनों को वंस अगेन? देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि हम लोग अमन के दाई हैं और अमन ही हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन हमारी अमन की जो ख्वाहिश है उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और वो अगर आपने ये बेवकूफ़ी की तो शायद अगर आप लोग 5 साल सर्वाइव करेंगे तो शायद
آپ لوگ اس سال بھی سروائیو نہ کر پائیں. ہماری کیپیبلٹی کا مظاہرہ ہماری ایئر فورس نے کیا, الحمدللہ. ہماری نیوی نے ان کی سبمرینز کو ٹریک کر کے کیا, الحمدللہ. ہماری آرمی نے 10 سال آپ کے جو اسٹوجز تھے ان کے ساتھ لڑ کر ان کا صفایا کیا. تو اب آپ شاید اس چیز کو باور کریں کہ امن کے علاوہ اس خطے میں اور کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے دشمن انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جیسا کہ میجر فواد نے کہا, ہم امن پسند لوگ ہیں, ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے, اور جب بھی ابے نندن آئے یا سبے نندن آ جائے ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور آئے گا تو انشاءاللہ منہ کی کھا کے جائے گا. ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے, ہماری فوج کی حفاظت کرے, ہمارے جوانوں کی حفاظت کرے جو دن اور رات اور اس وقت بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے, ہماری حفاظت کے لیے. پچھلے دنوں جو بلوچستان میں واقع ہوا, ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے, ہم ان کو پوری قوم کی طرف سلام پیش کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.